نقش تمام قوتوں کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ کہ آج ہم جس کی زبانی یہ چیز سن رہے ہیں وہ خود اس 15 کے نقش کے صاحب دعوات ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی ریاضت کری، بڑی محنت کی ہے۔ تو آپ نے جو دنیاوی علم سیکھا یہ اس کے بعد آپ کو عطا ہوا تھا یا اس سے پہلے آپ نے اس کے کیا کرا تھا، آپ نے اس کے بارے میں لکھا اس میں؟ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر و مرشد نے اس کی اجازت دی اور آپ نے اس پہ ریاضت کری۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی اس کے عامل تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، اچھا آپ بھی اس کے عامل تھے، آپ نے بھی اس آپ پہ اس کے ریاضت کی عامل ہے؟ تھے، آپ نے بھی اس پہ ریاضت کی ہوئی ہے۔ تو اکثر بزرگان اکرام نے، حضرت محی الدین ابن عربی نے اس پہ ریاضت کی ہے 15 کے نقش پہ، 15 کے حضرت نقش شیخ پہ۔ محی الدین ابن عربی ہاں، رحمۃ اور اللہ آپ اپنی کتابوں میں جو ہیں اس کی تعریف لکھتے ہیں، اس کے خواص اور فوائد لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک نقش ہے، علیہ۔ ایک نقش، مگر اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے اور بڑے علم کی۔ جو روحانیت کا علم ہے، بڑا علم چاہیے اس کے لیے۔ یہ ایسا نقش ہے کہ اس سے موکل بھی تسخیر ہوتے ہیں، اس سے جنات بھی تسخیر ہوتے ہیں، اس سے حمزات بھی مسخر ہوتا ہے، اسی نقش کا اسی نقش اچھا کچھ پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ اسی کے بعض بزرگان اکرام نے اس کے اسما مقرر کیے ہیں اس کے اسم روحانیت میں۔ اب یاہی یا ہی یا ہی یاہی، یا ہی، اب ہے کہ 5 اور یہ کہ 10 5 اور 10 15۔ 15۔ اب وہ کہتے ہیں یہ بھی اس کا اسم ہے۔ اب یا بتدن زہجن واہن، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا اسم، اس کے اسم ہے۔ اب اگر ہم کہیں بتدن تو 15، زہجن تو 15، واہن تو 15، اچھا ان کی اگر کیلکولیشن نکالیں گے تو 15 ہی آئے گی، 15 آئے گی، زہجن واہن، تینوں اسم کی 15 آئے گی۔ صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس 15 کے نقش کے اسم اعظم ہے، اچھا 15 کے نقش کے بھی اس میں اعظم ہے، اسم اعظم ہے بتدن زہجن سہجن واہن۔ واہن۔ وہ کہتے ہیں 15 کے نقش کا اسم اعظم ہے یہ۔ اب 15 کے نقش کے 2 اور بھی حصے ہیں، ایک جفت اور ایک طاق، ایک جو صحیح تھا، یعنی کہ وہ اعداد جو طاق میں ہیں یا وہ اعداد جو جفت میں ہیں، یا وہ حرف جو طاق میں ہیں یا وہ حرف جو جفت میں ہیں۔ اب جو طاق میں ہیں وہ اجزت، عجز، جو جفت میں ہیں وہ بدو، یہ بھی اس کے اسم ہے۔ اب انہوں نے مقرر کیا کہ بدو خیر کے لیے ہے اور اجزت شر کے لیے، اعمال شر اس سے کیے جائیں، اعمال خیر اس سے کیے جائیں۔ تو اب یہ جو حکمہ روحانیات ہیں ان کے تجربے ہیں، ان کے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان کی ترتیبیں ہیں، اور جو بڑی مؤثر ہیں، جن کی حقیقت ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے اس میں اعظم بتائیں بتدن زہجن واہن، یہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی روحانی قوت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو پڑھیں گے یا اس نقش پہ لکھیں گے یا لکھ کر زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کو کس طرح سے کریں گے؟ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے، اور اس نقش کے 9 خانے ہیں۔ 9 خانے سے ان کے نزدیک یہ ہے، حکمہ روحانیت کے نزدیک، کہ ہر خانہ، ایک موکل، ایک جن، ایک ایوان، ایک فرشتہ رکھتا ہے۔ یہ اس کا گھر ہے جو ایک خانہ ہے، اس کے ماتحت یہ تمام مخلوقات ہیں۔ ہاں، اب اس طرح 9 ہو گئے، تو 9 سردار جنات، 9 سردار ایوان، 9 سردار موکل، 9 سردار فرشتے اس میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اس کو کسی دوسرے نقش لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نقش کے اعمال اتنے ہیں، اتنے چلے اور اتنے اعمال ہیں اس کے، کہ اس کی آدھی عمر ختم ہو جائے، وہ مطلب 15 کا نقش پورا مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا وہ، مطلب اگر بندے کی زندگی 70 سال بھی ہے تو وہ پوری نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ اتنے اعمال ہیں اس نقش کے کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی وقف کر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں ایک اسپیشلسٹ ہو جاؤں کا، ایک نقش کا، ایک نقش کا، تو وہ اتنا اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے اس میں کہ گویا اس کی قوت ایک ولی، ایک ولایت کے برابر ہو جائے، خالی اس نقش کی اس نقش زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ اس کا ادا عمل کرنے کر لینے سے۔ زکوٰۃ ادا۔ الحمدللہ۔ اب حضور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، جیسے میرے ایک وہ ہیں مرید ہیں، اور ان کا جو خاندانی تھا نا، والد صاحب کے ساتھ سلسلہ تھا، ہندوستان گئے ہیں وہ، تو اب انہوں نے اپنے والد صاحب سے تربیت نہیں لی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ پردیس میں تھے، جب وہ ہندوستان گئے اور جب ظاہر سی بات ہے ان کو سجادگی کا ان کا اعلان ہوا، جب وہ ان کے مسئلے سے بیٹھے، اب وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو اب وہ اس کے ذریعے کام لیتے ہیں، اس کے ذریعے کام لیتے ہیں، جو آپ نے طریقہ کار سمجھائے وہ اس کے ذریعے کام لیتے ہیں۔ تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کام ہوتے ہیں تو اس کا ان کے اوپر کوئی اس کا کوئی ریفلیکشن تو نہیں ہوتا، یا مطلب اجازت ان کو کور کرے رکھتی ہے، کوئی رجت میں شکار تو نہیں ہوتے، یا اس معاملات میں کوئی خدشہ یا کوئی معاملات، کوئی ڈر؟ دیکھو اجازت کا مقصد کیا ہے، ورنہ ہر آدمی لکھنا شروع کرتے بیٹھ کے کوئی بھی، اجازت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس کی نگیٹیوٹی سے محفوظ ہو جائے، اس کی نگیٹیوٹی سے مطلب 15 کا ایک حصار بھی ہے، حصار بھی ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ اس کی اجازت کوئی ہماری اپنی تھوڑی ہے، ہمیں بھی بزرگوں سے ہے، اور بزرگوں سے ان کے بزرگوں سے ہے، ان کے بزرگوں ان کے بزرگوں سے ہے، تو یہ ایک سلسلہ کڑی در کڑی ہے۔
तो लिहाजा इस पर रुजत आना नहीं, है ही नहीं, कोई बात बनती नहीं। हाँ, कोई शख्स रुजत कब आती है, कोई शख्स इससे खिलाफ शरअ काम ले, किसी को नुकसान पहुंचाए, गैर शरई काम किसी को करे। गैर शरई नुकसान पहुंचाए, किसी को गैर शरई मोहब्बत पैदा कराए, या कोई गैर शरई काम इससे लेना चाहे, फिर रुजत का कह सकते हैं कि उससे रुजत आ सकती है। वो उसके अपने अमल की वजह से आ रही है, नक्श की वजह से नहीं आ नशे की रही। वजह से नहीं आ रही है। सही। अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल है, कोई शख्स सूरह यासीन शरीफ का आमिल है, कोई शख्स नादेली का आमिल है, और वो ये चाहे कि इसका ज़कात अदा करना, इसको अपने साथ लेके चलना, तो क्या ये 15 का नक्श हर कुरान के आयत के साथ चलता है या मखसूस है? इसका कमाल है ये, फिर वही बात आ गई ना कि सारे हुर्फों का मजमूआ है मजमूआ ये। है ये। कुरान करीम की जो 666,000 आयतें हैं, 666 666 6,666 जो आयतें हैं, हर आयत के साथ ये नक्श चल सकता है। चल सकता है। 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में जो भी जिस सूरत का आमिल है वो इसके साथ चल सकता है। इसके साथ चल सकता है। माशाल्लाह लोगों की इसमें बड़ा एक वो रियाजत रही है, बड़ा लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है आपकी तरफ इसमें से। खूबी ये है कोई सफ़ी शरीफ का आमिल है तो वो भी लिख सकता है, वो भी लिख सकते कोई हैं। चेलकाफ का है वो भी लिख सकता है, कोई नादी अली शरीफ का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह कुरैश का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह यासीन का है, मुज़म्मिल का है, तवाबुन का है, जिस भी सूरत का वो आमिल है या जिस भी अमालों में से अमल में से वो आमिल है, किसी मासूरा दुआ का आमिल है तो वो उसके साथ ताबीज़ लिख सकता है। ये सब के साथ चलता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक है, ये आप किसी भी मर्ज़ में देंगे तो उसको फ़ायदा होगा। ऐसा होता है बिल्कुल। फ़ायदा होगा। अब माशाल्लाह 15 के नक्श के न्यूज़ों ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की और बहुत आसान लफ्ज़ों में कम मुख्तसर वक्त में और बहुत ऐसा तरीके से ये बात समझाई कि अगर ये देखा जाए, अगर रूहानियत को देखा जाए तो रूहानियत के जितने भी राज हैं ना, वो सब के सब इसमें कैद हैं, इसके साथ मंसूब हैं। जो जो उसके ऊपर इसरार खुलते चले जाएंगे वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होता चला जाएगा। तो मैं तो आपने अपने जो आप थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में मसलन कि 15 के नक्श के मुतालिक कि आपने अपने किसी ख़ास बंदे को या किसी को उसकी ज़कात अदा कराई या उसमें कुछ? हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़कात अदा करी, हमारे तकरीबन खुलफाओं ने भी इसकी ज़कातें अदा की हैं और मुरीदीन में से भी काफ़ी लोगों ने ज़कातें अदा की हैं। असल में बात ज़कात अदा करना एक अलग मैटर है, काम है, और फिर उसको जारी रखना वो अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि जो जितना मीठा डालता है उतना ही मीठा होता है। बात सारी अपनी आदमी की यकीन और रियाजत की है। यकीन हो गया। जो जितनी रियाजत करता है, अब हमारे एक मुरीद, दो मुरीद ऐसे थे, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख लिखा, 15 ही के नक्श को 15 के नक्श को, 40 दिन में, यानी कि 3125 25 नक्श रोज़ रोजाना लिखे। रोजाना लिखे उन्होंने, मतलब ऐसे भी लोग हम शामिल हैं। बिल्कुल, और बड़ा फ़ायदा हुआ उनको, किसी काम के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, ताबीज़ लिखा और दे दिया। अल्लाह अल्लाह। हमारे एक पीर भाई थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा लिखा, अब तो उनका इंतकाल हो गया। वो कहते थे मैंने 15 बरस लिखा है इसको, 15 के नक्श को 15 के नक्श को, और रोज़ाना 1000 ताबीज़ लिखते थे, वो 15 साल तक लिखे हैं। 15 साल तक लिखे उन्होंने। कह रहे मुझे और कोई शौक ही नहीं था अलावा इसके। अच्छा, मैं तो आप ना 15 के नक्श के निसाब का तरीका समझा दें कि 15 के नक्श का निसाब क्या है, वो किस तरह लिखे जाएंगे, वो कैसे लिखे जाएंगे? देखें, बाज़ के नज़दीक, सबके नज़दीक अलग अलग है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो शख्स इसको 1.25 लाख मरतबा लिख देता है, 1.25 लाख मतलब लिख लेते हैं। हाँ, वो उसमें सारा नसाब, सारी ज़कात, सारा उशूर, सारा कुफुल, सारा दूरमदोर सब मुकम्मल हो जाता है। अब वैसे अगर वो अलग अलग लिखता रहे तो वो आधी उम्र गंवा देगा उसमें। मतलब एक शख्स अगर 1.25 लाख लिखना चाहे तो वो कम से कम कितने अरसे में और ज़्यादा कितने अरसे में लिख सकते हैं? 1 साल में लिख ले, एक साल में 1.25 लाख लिख ले। बिल्कुल। अगर कोई शख्स 360 नक्श रोज़ लिखता है, 360 साल में एक पूरा हो में जाएगा पूरा उसका। सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इस महफिल के अंदर हमारे पीर भाई भी मौजूद हैं और मेरे कुछ शागिर्द भी मौजूद हैं और मुरीदीन भी मौजूद हैं, तो जो लोग 1.25 लाख करना चाहें तो आपकी तरफ से उनको इजाज़त है? बिल्कुल, मेरी तरफ से सबको इजाज़त है, जो भी करना चाहे इस नक्श को, जो लिखना चाहे वो बिल्कुल लिखे। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी इस रूहानियत के काम में और कदम अमलियात में कदम रखता है, उसको चाहिए कि वो इसको 1.25 लाख ज़रूर लिखे, ताकि वो कामयाब और कामयाब रहे। अब मैं अपने तमाम चाहने वाले जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब आप लोग ये बात देखें कि अगर हम मियां हुजूर की ज़िंदगी को देखते हैं तो इन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले की खिदमत करते हुए, सिलसिले का काम करते हुए तकरीबन कम से कम कुछ भी नहीं 40 बरस तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं कि इस 40 बरस के अरसे के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ये समझ लें कि आपके लिए, दीन के लिए, रूहानियत के लिए वक्फ कर दिया। अब सारे लोग हैं, मैं अपने पीर भाइयों से भी मुखातिब हूँ,
میں اپنے شاگردوں سے بھی مخاطب ہوں, میں اپنے مریدین سے بھی مخاطب ہوں, میں اپنے چاہنے والوں سے بھی مخاطب ہوں, اور وہ لوگ بھی جو ہم سے محبت رکھتے ہیں, میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں, میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ میاں حضور کے ہر ویڈیو سے فیض لیتے ہیں, میاں حضور کے ہر بتائے ہوئے اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. اب ایک شخص کہ اس نے میاں حضور کی صحبت لی, میاں حضور سے محبت رکھتا ہے, وہ شریعت کے راستے پر آ گیا, وہ طریقت کے راستے پر آ گیا. میاں حضور کی کرم ہوا, توجہ ہوئی, نظر ہوئی, اس نے سلسلے کے ذکر و اذکار کیے, اس کی تقدیر بدل گئی. یعنی کہ سب کچھ میاں حضور نے کیا, کس کے لیے؟ آپ کے لیے. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میاں حضور کے لیے کیا کیا, آپ نے اس خاندان کے لیے کیا کیا, اس سلسلے کے لیے کیا کیا. میں اپنی ہی بھی بات کرتا ہوں, میں صرف آپ کی نہیں. میں نے بھی کیا کہا آپ سے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں ہیں, اس وقت آپ ہی ہیں. ہم صرف اس زاویے سے اگر سوچیں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی ہے, ہماری تربیت کے لیے وقف کر دی ہے, ذکر و اذکار کے لیے وقف کر دی ہے, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, تکلیف اٹھائیں, آزمائشیں اٹھائیں, اور اس کے باوجود بھی جو جمعے کی نشست ہوتی ہے, میاں حضور وہاں پہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس تکلیف میں بھی بیٹھتے ہیں کہ ان کو دوا کی بھی حاجت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ لوگ قدم بقدم شانہ بشانہ صرف اس لیے ہیں کہ صرف روحانیت سیکھیں, عمل سیکھیں اور ہم اپنا کام کریں, تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ خود میاں حضور کو اپنے قریب دیکھیں, ان کا فیضان اپنے ساتھ دیکھیں, تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہر مرشد کا ایک خواب ہوتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں جو یہ گلشن سجایا, جو پھول آپ لوگ ہیں, اس کی خوشبو آپ لوگ ہیں, یہ ساری آپ جو بھی کچھ محنت اور ریاضت ہے یہ کس کی ہے؟ میاں حضور کی ہے. اب میاں حضور چاہتے ہیں کہ یہ میں نے باغ تو لگا دیا, لیکن اب میاں حضور کو اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی دے, خضر حیات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, لیکن یہ اس باغ کا میاں حضور کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایک ایسا مرکز ہو کہ جہاں پہ آپ لوگ خود آئیں, وہاں ٹھہریں, وہاں رکیں, میاں حضور کے زیر نگرانی چلے کریں, وہاں مسجد ہو, خانقاہ نظام ہو, ایک سسٹم ہو کہ جو آپ کے لیے بھی اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. کیا آپ نہیں چاہتے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ میاں حضور کے قریب ہوں؟ کہ میاں حضور نے ساری زندگی آپ سے کچھ بھی نہیں کہا اور آج بھی کچھ نہیں کہتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہوتا ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے, لیکن میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اب یہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ اپنا فرض ادا کریں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے کا فیضان, سلسلے کا فیض یہ تا قیامت تک چلتا رہے, تو اس کے لیے ایک مقام کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ تمام لوگ قائم مقام ہو, کہ جہاں پہ کہہ سکیں کہ ہم ایک ایسے مرکز سے منسوب ہیں کہ جہاں پہ یہ تمام روحانیت کا فیضان بڑھ رہا ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ آپ لوگ جو میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. کہ میں نے پورے سال جو کچھ آپ کو عمل تعلیم کی ہے, میں نے پورے سال اپنا ٹائم دیا آپ کو, میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ میں نے ہر دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ لوگوں کو دیا, آپ کو اعمال بتائے, طریقہ کار سمجھائے, آپ کو راہ راست پر لے کر آیا, سلسلے کا فیضان دیا, سب کچھ دیا. کہ اب میں نے پورے سال میں آپ سے کچھ مانگا؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں. پورے رمضان ٹرانسمیشن ہوئی, کیا میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ کہا؟ کیا کبھی پورے سال میں میاں حضور نے اپنی ذات کے لیے کچھ کہا؟ نہیں, کبھی نہیں, کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ راہ للہ صرف اللہ کے لیے کیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرشد, میں سمجھتا ہوں ہر مرید کے دل کی یہ تمنا ہوگی کہ وہ اپنے مرشد کے مشن کو, اس کے مقصد کو آگے لے کے چلے. تو کیا آپ اس مشن میں, اس مقصد میں کہ آپ میرا ساتھ دو گے؟ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرشد کی خواہش کو سب سے پہلے ترجیح دے, اس کو پورا کرے. اور الحمدللہ میاں حضور کی سب سے بڑی خواہش پتہ ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. میاں حضور نے خانقاہ کی جگہ لی ہے الحمدللہ, اور اب اس جگہ پر اب ہم مسجد کی تعمیرات کا کام انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد شروع کریں گے, اور اس کے ساتھ خانقاہ ہی نظام بھی ہوگا اس کے ساتھ, اور وہ کچھ ہوگا جو کچھ آپ چاہتے ہو. آپ چاہتے ہو میاں حضور کی صحبت میں رہ کر, میاں حضور کے زیر نگرانی میں آپ اپنا روحانی سفر طے کریں, تو لیکن اس کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے نا. اب وہ جگہ میاں حضور نے لے لی, اور الحمدللہ وہ جو جگہ ہم نے لی ہے اس کی جو کل رقم ہے وہ 1,30,00,000 بنتی ہے, جو رجسٹریشن نام وام کرانے کے بعد ٹوٹل رقم ہے. لیکن الحمدللہ میاں حضور نے اپنے زبان سے کچھ کہے بغیر, اگر کچھ کہا بھی تو صرف اس لیے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کہ الحمدللہ 1,30,00,000 روپے کی جو رقم ہے اس میں ہم نے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ہم اس میں اس وقت 70 لاکھ کی ادائیگی کر چکے ہیں. 70 لاکھ کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں. ابھی اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے, جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ, جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے پیر بھائی ہیں, ہمارے مریدین ہیں, وہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا تعاون کریں کہ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے, ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو ٹیلی تھوم کے نام سے ہے. ٹیلی تھوم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کر کے بتائیں گے کہ آپ خانقاہ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ میاں حضور کے سامنے اس چیز کو کہیں, اور چاہتے ہیں کہ میاں حضور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کریں, تو یہ سلسلہ ہم